اس کے بعد جو ہے بغیر کسی تمہید و تاخیر کے میں اسی بھولے پور کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے جو اس وقت مدرسہ ریاض العلوم گرینی کے اندر استاد محترم ہے حضرت مولانا مفتی ضمیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ مجدار میں کشتی کو جلانا سیکھو، مجدار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کے جلانا سیکھو، یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں اللہ اللہ، یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں اللہ اللہ، تم تو اللہ کے لیے سر کو کٹانا سیکھو۔ مفتی ضمیر احمد صاحب قاسمی۔ بول دے استاد علی پھر سے ایک بار پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ اسٹیج کے دائنی طرف جو کرسیاں لگائی گئی ہیں ان حفاظ کرام کے لیے لگائی گئی ہیں، اور اس سے پورب کی سائیڈ میں جو کرسیاں لگائی گئی ہیں وہ ان کے والد محترم کے لیے لگائی گئی ہیں، اور کے جی اور نرسری کے اندر جو ان بچوں کی والدہ آئی ہوئی ہیں جن کو ردا سے نوازا جائے گا، ان کی جگہوں پر جو دوسری ہماری شال سے نوازا جائے گا، جو ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، برائے مہربانی اس جگہ کو خالی کر دیں۔ ان قریب ہی دستار بندی کا حسین منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيها ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس، فما ظنكم بمن عمل بهذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، اور ہماری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مولانا نے ایک بہت بہترین گلدستہ تیار کیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اے بسا آرزوئے کی خاک شدہ، بسا اوقات آدمی آرزو کچھ کرتا ہے، امید کچھ لگاتا ہے، لیکن وہ خاک میں مل جاتی ہے۔ بہرحال منزل کو تو طے کرنا ہے، اور جو سفر جاری ہوا ہے اس سفر کو تو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ حضرات تھوڑی دیر انتظار کیجئے، آپ کے محبوب اور آپ کے جو منتظر اور جن کو آپ کی نگاہیں تلاش کر رہی وہ عنقریب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوں اور کچھ معروضات پیش کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول سے پہلے اور بھی بہت ساری آسمانی کتابیں آئی، صحیفے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، لیکن کسی کتاب کے بارے میں آپ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور وہ زمانے کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں تاریخ کے اوراق میں گم ہوتی چلی گئیں، کچھ کتابیں باقی رہیں، تو ان کے ماننے والوں نے اس میں زبردست تحریف کی گئی، اس کی اصل صورت مسخ ہو گئی، شکل و صورت اس کی شباہت باقی نہیں رہی۔ آخری کتاب قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں وعدہ بھی فرمایا کہ ہم اس کے لفظ کی، اس کے معنی کی، اس کے شوصوں کی، اس کے نقطوں کی قیامت تک کے لیے حفاظت کریں گے۔ تو اس کی حفاظت کا انتظام کیا کیا؟ اس کی حفاظت کا انتظام ایسا نہیں اللہ آسمان سے لاٹھی بھیج کر کے
اس قرآن پاک کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ کر کے پہرہ داری لگا دیں گے، نہیں اس کی حفاظت کا انتظام بھی ایک بہترین انداز میں کہ آسمانی کتابیں اور آئیں، ان آسمانی کتابوں کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں، اس لیے اس کے پڑھنے اور پڑھانے پر جو فضیلت ہو، لیکن حفظ کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی ان کے لیے وعدہ نہیں تھا۔ انبیاء کرام رہتے تھے وہ ان کتابوں کے حافظ ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا توریت کے حافظ، پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام آئے، وہ تنے تنہا حافظ۔ قوم کے لوگوں کو توریت کے الفاظ کچھ یاد ہو جاتے تھے، پوری کتاب کا حافظ کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز بخشا، اور قرآن پاک کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ قرآن پاک اتنا بھاری ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو یہ مارے بوجھ کے جھک جاتا اور بم کی طرح پھٹ جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ گویا کہ یہ قرآن پاک اگر آسمان سے اتر کے پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ اور اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین، ہم نے قرآن پاک کو زمین پر بھی بھیجنا چاہا امانت کے طور پر، تو زمین کے اوپر جب ہم نے نازل کرنا چاہا تو زمین نے انکار کیا، آسمان نے بھی انکار کیا، اور پہاڑوں کو جب ہم نے پیش کیا تو اس نے بھی انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ بتائیے پہاڑ کتنی بھاری بھرکم چیز، آسمان و زمین کتنی عظیم الشان چیز، لیکن قرآن پاک کے اس بوجھ کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اب یہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پھر امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا۔ ایک حافظ قرآن اس کو اٹھا کر کے لے کے چلتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آسمان انکار کر جائے اٹھانے سے، زمین انکار کر جائے، یہ در حقیقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض۔ حامل قرآن، آپ کے سینے کو اللہ نے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، زمین و آسمان سے زیادہ طاقتور بنایا، اور پھر آپ کے سینے مبارک پر قرآن پاک کو اتار کر کے اس کو ہلکا پھلکا بنا دیا۔ آپ دیکھیے پاور چلتا ہے تو پاور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ گرم ہوتا ہے، گرم پاور ہوتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ آپ کو مس کر دیا جائے تو وہ پاور آپ کو منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر دے گا، لیکن جب وہ اے سی سے ہو کر کے آتا ہے پھر وہی پاور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک جلالی، قرآن پاک عظمت والا، انتہائی بوجھل، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے واسطے سے جب ہم تک پہنچا تو وہ اے سی بن گیا، ہلکا پھلکا بن گیا۔ اب ایک قوم کا چھوٹا سا بچہ بھی، 7 سال کا 8 سال کا بچہ، وہ بھی اگر حفظ کرنا چاہتا ہے تو بڑی آسانی سے حفظ کر لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو یہ فضیلت دی اور اس کی یہ خصوصیت عطا فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کو ہمارے سینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہلکا پھلکا بنا کر کے ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اب ایک چھوٹا قوم کا بچہ وہ بھی یاد کر لیتا ہے، 8 سال کا 10 سال کا بچہ، بچی اور بچیاں، بوڑھے جوان سب لوگ یاد کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو شوق بڑھاپے کی عمر میں ہوا، انہوں نے بھی محنت کی، اس کو بھی یاد کر لیا۔ یہ در حقیقت قرآن پاک کا اعجاز ہے، اعجاز قرآنی۔ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، انبیاء کرام کو دیے گئے، سارے معجزے وہ وقتی تھے، لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ایسا معجزہ دیا گیا، رہتی دنیا تک یہ معجزہ باقی رہے گا۔ اور اس کا پہلا معجزہ آپ یہ دیکھیے کہ آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ لفظی تحریف ہوئی، نہ معنوی تحریف ہوئی، اور قرآن پاک جیسے آسمان سے اترا تھا آج بھی ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ دوسرا معجزہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، آپ خود اس معجزے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے قرآن یہ زندہ جاوید معجزہ قیامت تک رہے گا، امت کے ہر فرد کو اس معجزے کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی، اس کا کوئی محبوب اس کے پاس خط لکھے، یا کوئی بہترین مضمون آپ کو ملے، آپ کو ادب سے شوق ہے، شاعری سے شوق ہے، یا کسی اور چیز سے شوق ہے، جب آپ اپنے محبوب کے خط کو، جس میں مٹھاس بھری ہوتی ہے، ایک شاعر کی شاعری میں بہترین مٹھاس، اس کو پڑھتے ہیں تو دل وجد میں آ جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھنے کے بعد ذرا پھیکا مزہ ہو جاتا، سہبارہ پڑھیں گے پھر پھیکا ہو جائے گا، 4 مرتبہ کے بعد اٹھا کے کنارے رکھ دیں گے، طبیعت دیکھنے کو نہیں چاہے گی۔ کتنا ہی بہترین پیارا مضمون کیوں نہ ہو، محبوب کے ہاتھوں سے محبت بھرے الفاظ کیوں نہ ہو، ایک وقت آئے گا طبیعت اکتا جائے گی۔ قرآن پاک کے اعجاز کو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک سے اولاً اگر ہمیں شغف نہیں ہے، دوری ہے، پڑھنے لکھنے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے رکھا ہے اور اٹھاتے ہوئے دل گھبرائے گا، شیطان پیچھے آپ کو پیچھے کھینچے گا، لیکن آپ ایک مرتبہ آپ نے معمول بنایا پاؤ بھر پڑھنے کا، پاؤ بھر پڑھ لیا، پھر اس کے بعد معمول بڑھاتے جائیے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں لطف محسوس ہونے لگے گا۔ 2 مرتبہ پڑھیں گے، تیسری مرتبہ پڑھیں گے اور لطف، چوتھی مرتبہ پڑھیں گے لطف اور بڑھے گا، 5ویں مرتبہ پڑھتے جائیں گے تو لطف بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو قرآن پاک کو پڑھے بغیر قرار نصیب نہیں ہوگا، اور قرآن پاک سے اس قدر آپ کو شغف ہوگا۔ محبوب کا خط 5 مرتبہ کے بعد 6ٹھی مرتبہ آپ رکھ دیں گے، لیکن قرآن پاک کا اعجاز اب بھی باقی ہے۔ آج بھی اگر ہم قرآن سے شبق رکھیں گے اور جس قدر پڑھتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم کو قرآن پڑھے بغیر چین نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آخر کیا بات ہے، 100 مرتبہ پڑھ لیا، 200 مرتبہ پڑھ لیا، دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی۔ یہ قرآن کا اعجاز اللہ نے ہر بندے کو دیا، ہر امتی کو اگر یہ قرآن کا اعجاز دیکھنا چاہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس اعجاز کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، اور اللہ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور پھر حفاظت کا طریقہ یہ بنایا کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں آسانی کے ساتھ جذب کر دیا۔ اسی وجہ سے اتنے معمولی سے کام یہ آپ سمجھیے کہ جو آدمی جس کو اللہ یہ سعادت دیتا ہے آسانی سے حفظ کر لیتا ہے، لیکن کتنا بڑا وعدہ، اتنا بڑا وعدہ حدیث شریف میں آتا ہے، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پاک کو پڑھا، وعمل بہا، اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، وہ تاج اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑی ہوگی۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑی ہوگی۔ تو بتائیے تمہارا کیا گمان اس آدمی کے بارے میں جس نے یہ محنت کی؟ یعنی والدین جو سیدھی راہ پر لانے والے اور صرف راستہ دکھانے والے، انہوں نے نہ پیر گھسا اور نہ اپنی سرین گھسی اور نہ حفظ کیا، نہ رات کو اٹھے نہ دن کو اٹھے، ایک چاہت والدین کو ہوئی، اور والدین نے اپنے بچے کو اٹھا کر کے مدرسے میں ڈال دیا۔ بچے نے صبح و شام محنت کی اور اس کے بعد جتن کر کے پورے قرآن پاک کو یاد کیا، لیکن والدین کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کے والدین کو ایک تاج نور کا پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی زیادہ۔ یہ والدین کو اتنا بڑا اعزاز کیسے مل گیا؟ انہوں نے محنت تو نہیں کی، لیکن در حقیقت بچوں کو صحیح رہنمائی کرنے والے اور صحیح جو لوگ ان کی تربیت کرنے والے، صحیح راستہ دکھلانے والے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس صحیح رہنمائی کرنے پر، صحیح نیت رکھنے پر اتنا بڑا اعزاز بخشیں گے، اتنا بڑا اعزاز اس کو عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن برسر عام جب لوگوں کے نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت جب ان حافظ قرآن کے والدین کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا، یہ اعزاز سے ان کو نوازا جائے گا اور پھر ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، تو لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے، حالانکہ محنت بچے نے کیا ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور اس حفاظت کے لشکریوں کو اور ان کی فوجیوں کو حفاظ کرام کی شکل میں یہ دنیا تک، باقی دنیا تک، رہتی دنیا تک حفاظ کرام کی شکل میں اپنے لشکریوں کو جو قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ کا وعدہ اس کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کے وعدے کی تکمیل پر اللہ اتنا بڑا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اور یہیں پر اتنی سی بات نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قیامت کے دن اس حافظ کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ بھائی دیکھ، تو اپنی خاندان میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں جو لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان میں سے 10 لوگوں کو منتخب کر کے تم لے آؤ، میں ان کو تمہارے کہنے پر، تمہاری سفارش پر ان کو بخش دوں گا۔ تو وہ حافظ
اس کو یہ اعزاز ملے گا اور اس کو یہ تمغے سے نوازا جائے گا کہ اپنے 10 ایسے رشتہ داروں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو وہ بخشوائے گا اور اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جب حفظ قرآن کی درسگاہ میں آتا ہے، مکتب میں قدم رکھتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے ہیں، اس کی ہمت بڑھاتے ہیں۔ تو وہ لوگ رشتہ داروں میں جو ہمت بڑھانے والے ہوں گے، انہی لوگوں کا یہ نام لکھ کر کے لا کر کے دے گا، اور جو لوگ حوصلہ شکنی کرنے والے اور اس کے حوصلے کو پست کرنے والے، ان لوگوں کے بارے میں حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے کہ ایسے لوگ کتنے ہی قریب کیوں نہ والدین کو چھوڑ کر کے، اگر کسی نے حوصلہ شکنی کی تھی اور یہ کہا تھا بھیا حافظ جی بنو گے تو کہاں سے کھاؤ گے، حافظ جی بنو گے تو تمہارے پاس تمہارا مستقبل تابناک ہونے کے بجائے تاریک ہو جائے گا، اور تمہارے پاس کوئی نہ جاب ملے گی نہ کوئی نوکری ملے گی، اور تم اپنا وقت برباد و ضائع کر دو گے، تم کہاں سے کھاؤ گے۔ والدین کی بھی حوصلہ شکنی، ارے کہاں لے جا کے مدرسے میں ڈال دیا، یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، اس کو اندھے کنویں میں تم نے ڈال دیا، اس کے مستقبل کو تم نے تابناک کرنے کے بجائے تاریک بنا دیا، اور اس کو اودھے منہ کر کہاں سے کھائے گا۔ ارے بھیا جہاں سے سب کھاتے ہیں وہیں سے وہ بھی کھائے گا، منہ سے کھاتے تو بھی منہ سے کھائے گا۔ کیا تم لوگ جو سمجھانے والے دبر سے کھاتے ہو؟ بتائیے بھائی، جہاں سے سب کھاتے ہیں وہیں سے وہ بھی کھائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے تو کیا اپنے ماننے والوں کو اور اپنے خدائی وعدے کی جو تکمیل کرنے والے ہیں ان لوگوں کو نہیں کھلائے گا؟ اگر وہ سچے پکے مومن مسلمان بنے تو اللہ تبارک تعالیٰ حفاظ کرام کو اوروں سے زیادہ کھلائے گا۔ تو حفاظ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز بخشیں گے کہ 10 ایسے آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، محض اس کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تم بھی ان سبوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ یہ حفاظ کرام کا اعزاز محض اسی بنیاد پر کہ اللہ کے خدائی وعدے کی تکمیل کرنے والے، یہ خدا کے لشکری ہیں، یہ خدا کے فوجی ہیں اور اللہ کے وعدے کی اس تکمیل کرنے والے ہیں۔ میں حفاظ کرام سے بھی تھوڑی سی بات عرض کروں گا اور ان سے کہوں گا بھیا جب تم نے حفظ قرآن کر لیا، والدین کے لیے تم نے جنت میں جانے کا راستہ مہیا کر دیا، لیکن یہ اسی وقت ہے جب تم اپنے اس حفظ کو اپنی رہتی دنیا تک، جب تک تم باقی رہو گے، جب تک رہو گے، اس کی حفاظت کرو گے۔ یہ جنم روگ آپ نے پال لیا، یہ جنم روگ پال لیا، جب تک تمہاری سانس آتی جاتی رہے گی اس کی برابر تلاوت کرتے رہو گے تبھی یہ تمہارا حفظ قرآن باقی رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت یحییٰ ابن یحییٰ مسمودی رحمۃ اللہ علیہ ان مالک ان نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعقلہ ان عاہدها امسکها وان اطلقها ذهبت۔ حافظ قرآن کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، حافظ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اونٹ والا ہے جس نے اونٹ کو باندھ دیا ہے تو اونٹ اس کا محفوظ رہے گا، اگر وہ اونٹ کو کھول دے گا تو اس کا اونٹ بھاگ جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر اس کو باندھ کر کے رکھے گا تو اس کی حفاظت۔ تو یہ قرآن پاک بھی جنم روگ ہم نے پالا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور صبح و شام اس کی تلاوت جب کریں گے تو یہ اونٹ کے مانند ہے، اگر غفلت برتی تو اونٹ کی طرح یہ بھی رفو چکر ہو جائے گا۔ تو حفاظ کرام سے میری یہ درخواست ہے اور میری روح سخن انہی کی طرف ہے کہ جب اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے، اور یہ سعادت سب کو نہیں ملتی ہے، یہ سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، تو اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے تو اب اس سعادت کو اپنے ساتھ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اور دوسری بات کہ اللہ نے تمہیں ممتاز مقام عطا فرمایا اور لوگوں سے تمہیں ممتاز مقام عطا فرمایا ہے، تو تم اللہ کی امانت تمہارے سینوں میں آئی ہے تو اس امانت کی حفاظت کرتے ہوئے، اس نور کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو گناہوں کی گلیوں میں لے جا کر کے میلا کچیلا مت کرنا، اور اس نور کو تم مدھم نہ کرنا، بلکہ عام مسلمانوں سے بڑھ کر کے اللہ نے جو تمہیں اس دنیا میں اعزاز بخشا ہے اس اعزاز کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس امانت کو جو سینے میں اللہ نے تمہارے محفوظ کیا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان گلیوں میں گناہوں کی مت جانا اور ان آوارہ گردوں کے ساتھ مت پھرنا،
جن کی صبح و شام گندگی میں گزرتی ہے، بلکہ تم اپنا یہ امتیازی مقام ہمیشہ خیال رکھنا کہ اللہ نے مجھے اپنے اس نعمت سے جس کو اٹھانے سے پہاڑ نے بھی انکار کر دیا تھا، زمین و آسمان نے انکار کر، نبی کے صدقہ طفیل اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نعمت یہ عطا فرمائی ہے، تو میں اس کا لحاظ رکھوں گا اور پھر اس کو کسی گندی جگہ پر اس امانت کو لے جا کر کے میلا کچیلا نہیں کروں گا۔ اور یہ مدارس ہیں، انہی مدارس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں ایمان کی شمع کو جلا رکھا ہے۔ اور مدارس کا حال آپ جانتے ہیں کس طرح عوامی چندے سے چلتا ہے، عوام دیتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا بھی تھا کہ اگر مستقل آمدنی کوئی ان مدارس کی ہو گئی تو مدارس میں اولاً خیر نہیں، کچھ اگر خیر بھی ہوگا تو بار آور نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے یہ خیال رکھا کہ عوامی چندے سے، تھوڑے تھوڑے پیسے سے، اسی سے مدرسے کو خود کفیل بنانا، مدرسے کو چلانے کی انہی سے کوشش کرنا۔ اگر مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو گیا تو اس میں خیر باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ہمارا مدرسہ عوامی چندے سے چلتا ہے، آپ حضرات کے دینے سے یہ مدرسے کا بجٹ پورا ہوتا ہے۔ اور آج یہ جلسہ رکھا گیا، در حقیقت ان حفاظ کرام کے اعزاز میں ابھی ان کو اعزاز بخشا جائے گا۔ یہ تو دنیاوی اعزاز بہت معمولی سا اعزاز ہے، کل قیامت کے دن کوئی ڈگری کام نہیں دے گی حفاظ کرام کی۔ علماء کرام کی ڈگری جب آنکھ بند ہو جائے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے کتنے بڑے اعزاز سے بخشا تھا۔ آج اگر دیکھنے میں ان کے جیب میں 4 پیسہ بھی نہیں ہے، اگر ان کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرے لوگ ان کے جیب میں بہت پیسہ ہے، بڑے مالدار ہیں، مل کے مالک ہیں، اور یہ حفاظ کرام تو ان کی روزی روٹی چلنے، لیکن یہ لوگ اگر بیچارے غریب ہیں تو یہ تھوڑی دیر کے لیے وما متاع الحیات الدنیا الا غرور، یہ دنیاوی ساز و سامان یہ دھوکہ ہے، معمولی سی چیز ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو پھر حفاظ کرام کی یا جو دینی قرآن کے حاملین ہیں ان کی وقات، ان کی قدر تب معلوم ہوگی، اس وقت ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو بھی، مجھے بھی، اور تمام لوگوں کو اس کار خیر میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کسی کو حافظ قرآن اگر اپنی اولاد کو نہ بنا سکے تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ تمہارے پیسے سے، تمہارے مال سے جو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، کوئی ایک حافظ تیار ہو جائے تو امید ہے کہ جب وہ 10 سفارشیوں کی لسٹ بنائے گا ہو سکتا ہے آپ کا نام بھی اس میں شامل کر لے۔ تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے چندہ دیں کیونکہ یہ عوامی چندے سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔